السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے یہ قرآن پاک کی سورہ نمبر 9 سورہ توبہ، اس کی آیت نمبر 119 ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو حفظ ہوں گی، زبانی یاد ہوں گی، اور اس پر آپ میں سے ہر ایک نے تقریر سنی ہوں گی 11ویں شریف اور چھٹی شریف کے موقع پر، اور دیگر آراس اولیاء کے موقع پر علماء کرام عرس پاک کی مجالس میں، محافل میں اس آیت مبارکہ کو عنوان بنا کر تقریر کرتے ہیں۔ آیت پاک کا ترجمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ نے یا ایھا الکافرون نہیں کہا، یا ایھا الناس نہیں فرمایا کہ اے لوگوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ خاص طور سے اہل ایمان سے خطاب کیا گیا کہ ایمان لانے کے بعد تمہاری ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی، تمہارا کام پورا نہیں ہو جاتا، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ ایمان میں مزید استحکام کے لیے، مزید مضبوطی اور قوت کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ سچے تمام انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہے، ائمہ مجتہدین ہے، اولیاء کاملین ہے، سلف صالحین ہے، علماء حق ہے۔ مجھے جو بتانا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ دو چیزیں وابستہ رکھی ہے۔ ایک ہے انسان کا جسم، تو جسم کے ساتھ جسمانی ضرورتیں وابستہ ہے، اور ایک ہے انسان کی روح، تو روح کے ساتھ روحانی ضرورتیں وابستہ ہیں۔ اب دیکھیے، جسم کے ظاہری دیکھ بھال کے لیے، اچھی صحت کے لیے اچھا کھانا، اچھا پینا، ٹائم پر سونا، ٹائم پر اٹھنا، ہیلدی فوڈ کھانا، انہیلدی فوڈ سے پرہیز کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور دوسرا ہے جسم سے انسان کا نسب چلتا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ انسان کے ساتھ دو چیزیں ہیں، ایک جسمانی ضرورت، ایک روحانی ضرورت۔ تو جسمانی ضرورت میں یہ بھی ہے کہ انسان کا نسب صحیح ہو۔ اب نسب صحیح ہونے کے لیے کیا چاہیے کہ جس کی اولاد ہے ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا ہو، مرد و عورت ہو، دونوں مسلمان ہو، نکاح میں دو گواہ ہو، نکاح اعلانیہ ہوا ہو۔ جب یہ ساری چیزیں ملتی ہے تو انسان کا نسب صحیح ہوتا ہے۔ نسب صحیح ہونے سے نسل صحیح ہوتی ہے۔ نسل صحیح ہوں گی تو آسانی کے ساتھ وہ حق کو قبول کریں گی اور سمجھانے پر باطل سے پرہیز کریں گی۔ ایسے لوگوں کو سمجھانا بنسبت اور لوگوں کے آسان ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نسب صحیح ہونے کے لیے والدین کا، مرد و عورت کا آپس میں نکاح ہوا ہو، دونوں مسلمان ہو، نکاح اعلانیہ ہوا ہو۔ اب یہ تو ہے نسب، کہ نسب کی سلامتی ان طریقوں سے ہوتی ہے، اور ایک ہے نسبت۔ دیکھو آج لوگ کہتے ہیں کہ دنیا بڑی پڑھی لکھی ہے، ترقی یافتہ ہے، انسان نے چاند پر کمندیں ڈال دی ہے، انسان اپنے گولے سے نکل کے دوسرے گولے پر پہنچ گیا ہے، ایک گیلیکسی سے نکل کے دوسری گیلیکسی پہ پہنچ گیا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، ساری ترقیاں ہوئی ہے، مریخ پر انسان نے قدم رکھ لیا ہے، اور عقلوں کو حیرت میں ڈالنے والی چیزیں انسان ایجاد کر چکا ہے کہ 100 ایئرس پہلے، 100 سال پہلے جو ہمارے حاشیے خیال میں نہیں تھی، ذہن میں نہیں تھی،
آج ہماری وجود میں ہے، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. 100 سال کے بعد کیا کیا تماشے ہوں گے ہم نہیں بتا سکتے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان کے پاس علم بہت آ گیا، عقل بہت آ گئی، انسان ترقی بہت کر گیا. میں نہیں سمجھتا کہ آج لوگ بہت عقل والے ہیں. میں سمجھتا ہوں آج لوگ پہلے کے مقابلے میں زیادہ جاہل ہیں. دیکھیں پہلے زمانے میں ایجوکیشن نہیں تھی، تعلیم نہیں تھی، تو ایسے لوگ جاہل کہلاتے تھے. لیکن ان میں ماننے کی صفت تھی، ماننے کا مادہ تھا. جب ان کو سمجھایا جاتا تو جانتے نہیں تھے، لیکن جب ان کو جنوا دیا جاتا، بتا دیا جاتا تو آسانی سے مان لیتے. آج پڑھے لکھے ہیں، بہت ایجوکیشن ہے، کوالیفائڈ ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب ان کو بتایا جائے تو ایسے نرے بے عقل لوگ ہیں کہ مانتے نہیں ہیں. جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں. مثال کے طور پہ شراب حرام ہے، جو تو اسلامی نقطۂ نظر سے، اس کے علاوہ سائنسی نقطۂ نظر سے بھی کڈنی خراب ہوتی ہے، دماغ کا سنتولن بگڑتا ہے. شراب کے مفسدات میں سے یہ بھی ہے کہ گھر کا سکون چلا جاتا ہے، امان غارت ہو جاتا ہے، گھر میں روزانہ جھگڑے، چھیک جھیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. بعض جگہ تو مار پیٹ، کورٹ کچہری، یہاں تک کہ خودکشی تک کے معاملات سامنے آتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہر انسان جانتا ہے. اور آج کا جو ماڈرن طبقہ ہے، جو ویسٹرن کلچر کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی جانتے ہیں اس کے مضرات کیا ہے، نقصانات کیا ہے، اس کے باوجود پیتے ہیں. تو اب یہ نہ کہنا کہ یہ بڑے عقل والے ہیں. میں کہتا ہوں یہ بے عقل لوگ ہیں، جانتے ہیں مانتے نہیں. اب اس کو دوسرے زاویے سے سمجھیں آپ کہ آج ہم اہل سنت و جماعت جو چند سال پہلے ایک بہت بڑی تعداد تھی، دھیرے دھیرے ہم میں سے وہابی نکلے، دیوبندی نکلے، قادیانی نکلے، اہل حدیث نکلے. اب ہمارا ایک طبقہ شیعت کی طرف تفضیلیت، پھر وہاں سے شیعت کا سفر کر رہا ہے. یعنی جتنے باطل فرقے آج پروان چل رہے ہیں، یہ ہم ہی لوگوں میں سے نکل نکل کے جا رہے ہیں. ان کو روکنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. کوئی لاہ عمل ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس ان کو روکنے کے لیے منظم پلان نہیں ہے. ہمارے پاس زمینی کام نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم ان کو اہل سنت و جماعت پر قائم رکھ سکیں، بلکہ دوسروں کو اہل سنت و جماعت میں داخل کر سکیں. بات دراصل یہ ہے کہ اہل سنت میں اب بھی بہت لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ وہ چاہیں تو اپنی دولت سے کئی مدارس، جامعات، مساجد قائم کر دیں، اور جو اہل سنت و جماعت میں غریب لوگ ہیں ان کو بآسانی ان کی کفالت کر سکے، ان کی دستگیری کر سکے. لیکن وہ جذبہ نہیں ہے. کیوں کہ جیسے میں نے بتایا کہ جسم کے لیے نسب صحیح ہونا ضروری ہے، ویسے روح کی ضرورتوں میں نسبت صحیح ہونا ضروری ہے. آج ہمارے لوگوں کی نسبتیں صحیح نہیں ہیں. تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیتے ہیں تو عالموں کو پیر کی جوتیاں سمجھتے ہیں، یا پھر الٹے سیدھے پیروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، تو پھر ان کی رقم صرف نیاز میں، قوالی میں، مزارات کی تزئین میں اور مزارات کو سنگ مرمر کی بنانے میں، حالانکہ جس سے کوئی قوم کا فائدہ نہیں ہے، ایک پھوٹی کوڑی کا فائدہ نہیں ہے. نہ تو اس سے سنیت بچنے والی، نہ اس سے سنیوں کے عقیدے محفوظ ہونے والے، نہ لوگوں کو مسائل فقہ کا علم ہونے والا، نہ قرآن پاک با تجوید پڑھنے آنے والا، نہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے آگہی ہونے والی. کچھ بھی نہیں ہونے والا. ان کاموں سے کیا ہونے والا؟ مزارات پہ بڑے بڑے کھانے کر کے، چادریں چڑھا کر، دھمال ڈال کر، قوالی کر کے، سندل بندل چادر گاگر، تمام غیر شرعی کام کر کے جن کو اللہ نے دیا ہے، ایک تو وہ اس طرح پیسہ لٹا رہے ہیں. پھر ایک ہمارا طبقہ وہ ہے جو علماء سے قریب نہیں آنا چاہتا ہے. وہ جو دین ہے وہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر اور موبائل کے ذریعے سیکھنا چاہتا ہے. ان کی نسبتیں صحیح نہیں ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جیسے خود ہمارے گروپ میں امریکہ سے بھی ہے، یورپ سے بھی ہے، اور انگلینڈ سے بھی ہے، اور گلف سے بھی ہے. خود میرے گروپ میں جن سے ابھی میں خطاب کر رہا ہوں، یہ لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں ماشاءاللہ، اور بیرون ملک میں روزگار کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک عالم سے جڑے ہوئے ہیں. وہ جانتے ہیں
کہ اگرچہ ہم نے بہت تعلیم حاصل کر لی ہے لیکن یہ تعلیم قبر کی تاریکی کو منور نہیں کریں گی، حشر کی سختیوں کو دور نہیں کریں گی، پل صراط پہ پار نہیں لگائیں گی، جام کوثر پینے سے قریب نہیں کریں گی، یہ دخول جنت کا سبب نہیں بن سکتی ہے۔ یہ تعلیم تو صرف ذریعہ معاش کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے ہے، اس کے علاوہ اس تعلیم کا اور مصرف کیا ہے؟ یہ خود اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن ایک عالم پر یعنی مجھ فقیر پر اعتماد کرتے ہوئے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے زندگی میں ایک شیخ کامل بنا لے۔ ہاں میرے پیاروں، میرے یاروں، میرے عزیزوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے زندگی میں ایک شیخ کامل بنا لے۔ اب بعض لوگ کہیں گے ہمارے تو پیر صاحب تھے، وصال فرما گئے، اب ہمیں کیا ضرورت ہے؟ بسا اوقات پیر صاحب دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ ایسا دور ہے کہ انسان شیطان کی راہ پر بآسانی چلا جاتا ہے، تو ہر وقت اسے ایک ایسے عالم کی، ایسے مصلح کی ضرورت ہے کہ جو اس کو روکتا رہے، ٹوکتا رہے۔ وہ اپنے تمام دینی مسائل، چونکہ ہمارا دین کامل و اکمل ہے، مکمل ہے، پیدا ہونے سے مرنے تک زندگی کے تمام شعبوں میں رہبری و رہنمائی کرتا ہے، تو ہر انسان کو ایک ایسا شیخ بنانا چاہیے۔ پیر اگر ہو تو ماشاء اللہ حیات ظاہری میں ان سے رجوع کریں، اور وہ بھی ایسا پیر کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس میں 4 باتیں ہوں، جو آپ میری کسی تقریر میں سن لیجیے گا، یوٹیوب پر بہت ساری تقریریں ہیں میری اس سلسلے میں۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ اب پیر اگر تشریف لے گئے تو مسلک حق کا پابند کوئی عالم آپ پکڑیں، ایک عالم، اور اس کی رہنمائی میں آپ اپنی دینی زندگی کو بسر کریں۔ میں دنیاوی زندگی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ آپ کے فلیٹ کا ڈیزائن ایسا ہونا چاہیے، آپ کے کار کا کلیکشن ایسا ہونا چاہیے، آپ کی ڈریسنگ ایسی ہونی چاہیے، اور آپ کے یہ ایسا ہونا چاہیے۔ نہیں، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ تو خود آپ اپنے دوست احباب سے مشورہ کر لیں۔ میرا کام آپ کے دینی مسائل کو حل کرنا اور قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہبری کرنا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اہل سنت و جماعت کی تعداد اب بھی بہت بڑی ہے، اور وہ سارے اہل ثروت، اہل دولت جن کو اللہ نے نوازا ہے، اگر وہ یہ سوچیں کہ یہ تو میری کمائی نہیں ہے، یہ تو رب کی عطا ہے جو اس نے مجھے عطا کیا ہے، اور اگر میرا یہ پیسہ رب کے کاموں میں لگ جائے تو سبحان اللہ، میرا رب مجھے اس سے بھی بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ مثلا جیسے اپنی تنظیم کام کر رہی سنی جمیعت الاحناف، غربا کے لیے راشن ہے، حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، علماء کرام کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، مدارس کا قیام عمل میں آ رہا ہے، مساجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اور بہت سی مرتبہ ویڈیو بنا کر دکھایا جاتا ہے، بہت سی مرتبہ پوشیدہ کام کیا جاتا ہے۔ ایسی تنظیم سے جڑ کر اگر میں اپنا مال راہ خدا میں لگاؤں تو مولا تعالیٰ مجھے اس سے بھی، میرے وہم و گمان سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گا، اور یہاں سے بنیادی کام ہو رہا ہے۔ ایسی جگہ لٹانا کہ جہاں صرف آپ کا نام ہو لیکن آپ کا کام نہ ہو، یعنی آپ کو قبر و حشر کی منزل میں وہ چیز کام نہ آئے، تو بیکار ہے۔ لوگ واہ واہ کب تک کریں گے؟ جب تک آپ کے سامنے رہیں گے، سال 2 سال، زندگی بھر، اور قیامت تک تھوڑی واہ واہ ہوتی رہیں گی۔ قیامت تک کی واہ واہی چاہتے ہو تو ایسا کچھ کام کر جاؤ کہ جس سے آپ کے نامہ اعمال کا میٹر کنٹینیو چالو رہے، وہ بند نہ ہو، اور آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہے، کمی نہ ہوتی رہے۔ تو بہرحال ہر شخص کو چاہیے کہ اچھی صحبت اختیار کرے۔ اب دیکھو صحبت کا اثر کیسے نہیں ہوتا۔ جب جبل فاران سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو کئی لوگ مسلمان تھے؟ کوئی نہیں تھا۔ زمین پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس وقت کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، لیکن دنیا دیکھ رہی کہ محض 23 سال کے بعد جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو 2 لاکھ صحابہ، اور روایت میں 1,24,000، کسی روایت میں 2,24,000 ہے، 2 لاکھ مان لیجئے، 2 لاکھ صحابہ کرام سامنے موجود ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ وہ 2 لاکھ ہیں جن کی اگر آپ اسلام لانے کی پہلے کی زندگی دیکھیں تو ننگے ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، بچیوں کو زمین میں گاڑ دینا،
حسب و نسب پہ فخر کرنا، ذرا ذرا سی بات پر قتل و غارت کا بازار گرم کرنا، اور اس طریقے کے ان کے کام تھے۔ لیکن جب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے، اور ایسے انسان کی صحبت میں آئے جسے اللہ نے کامل و اکمل اور مکمل بنایا، جس نے اخلاق کی تمام قدروں کو مکمل کر لیا تھا، جس کی بارگاہ میں آنے کے بعد انسان بنتا ہے، انسانیت میں نکھار آتا ہے، یہ لوگ اس صحبت میں آئے تو اس درجے کے لوگ ہو گئے کہ اب اگر قیامت تک کوئی ان کے دھول کو بھی پہنچنا چاہے، ان کے پیر کا بھی مقابلہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے، چونکہ قرآن نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت دے دی، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں کا کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو وہ میرے کسی صحابی کے آدھا سا گیہوں خرچ کرنے یا جو خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، یعنی جو انہوں نے آدھا کلو گیہوں راہ خدا میں دیا تو تمہارا پہاڑوں کے برابر سونا صدقہ کرنا بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کے اثرات تھے، اور ایسا نہیں ہے کہ جب سرکار ظاہری طور پر تشریف لے گئے تو اب کسی کے صحبت کی حاجت نہیں ہے۔ قرآن تو خود کہہ رہا وہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو میرے بھائی، آج جو لوگ اڑیا گڑیا لوٹیا چٹیا ٹامک پنیا اور پتہ نہیں کیسے جاہل بے شرم پیروں کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں اور اپنا مال ان حرام خوروں پہ لٹا رہے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ ہماری جنت کنفرم ہے، اور دنیا میں ان سے فیض پانے کے بعد ہماری بلڈنگیں کھڑی ہو جائیں گی، آئی ٹل جائیں گی، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، یہ لیمبو مرچی دے دیں گے، لٹکا دوں گا تو ساری بلاؤں کا رخ دشمن کے گھر کی طرف ہوگا، اور میرے گھر میں امان ہی امان، خیر ہی خیر ہوں گی۔ جہالت کی باتیں ہیں۔ ایسے جاہلوں کو نہ تو قرآن نے پیر مانا ہے، نہ حدیث نے پیر مانا ہے، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر مانا۔ قرآن کہہ رہا ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون، کہ اللہ کے ولی تو پرہیزگار ہی لوگ ہیں مگر اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائی، میرے عزیز، اچھا پیر بنائیے، سچا پیر بنائیے، یہ نہیں کہ جس کی پگڑی بڑی ہو، جس کی داڑھی بڑی ہو، جس کے یوٹیوب پر 10-20 کروڑ فالوور ہو، اور جس کے فیس بک پر بہت فین فالوئنگ ہو، جو خوب مزے سے فوٹو کھنچواتا ہو، شریعت کی دھجیاں اڑاتا ہو۔ نہیں، یہ سب شوشہ مت دیکھیے، آپ کی نظر آخرت پر ہو کہ میری قبر کی منزل کامیاب ہو، حشر کی منزل کامیاب ہو، میں اللہ و رسول کے جناب میں سرخرو ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں، اور نامہ اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، اصحاب الیمین میں سے ہو جاؤں، میں سیدھے ہاتھ والوں میں سے، اصحاب الشمال میں سے نہیں۔ تو کسی اچھے کی صحبت پکڑیے، اور ضروری نہیں کہ آپ اس کے مرید ہی بنیے۔ اگر آپ کے پیر صاحب جو متبع شریعت ہے، پردہ فرما چکے ہوں یا دور رہتے ہوں، تو آپ کوئی ایسا عالم بنائیے جو اسی پیر کے مسلک و منہج کا ہو، اسی پیر کے جو ہے مسلک کا پیروکار ہو، مسلک حق کا، حق گو عالم ہو، جو تمام فرقہ باطلہ کا رد کرتا ہو، حق بولنے میں کسی کی پرواہ نہ کرتا ہو۔ ایسے عالم دین کا ساتھ پکڑیے، اور پہلے جانچیے، پرکھیے، دیکھیے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، واقعتاً وہ ویسا ہے کہ نہیں ہے۔ جب آپ جانچ پرکھ لیں اور علماء کرام سے بھی پتہ چل جائے کہ ہاں یہ شخص ہمارے مسلک میں متسلب ہے اور حق گو عالم دین ہے، آپ اس سے جڑ جائیے، اپنی تمام دینی ضرورتیں اس سے وابستہ کیجیے، اور خیر کے کاموں میں اس کا تعاون کیجیے۔ میں بہت ممنون ہوں، مشکور ہوں میرے گروپ کے ان ممبرز کا جو وقتاً فوقتاً جب بھی میں کہتا ہوں بیچارے تعاون کرتے ہیں۔ میں باخدا کہتا ہوں بھائی میں تو کوئی دعا تعویذ والا بابا نہیں ہوں کہ دعا تعویذ دے دوں، لیکن میرا رب جانتا ہے کہ میں دل سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اور روزانہ بلا ناغہ جو آستانوں کی حاضری ہوتی ہے ان میں بسا اوقات نام لے کر دعا کرتا ہوں، بسا اوقات کہتا ہوں مولا جتنے میرے گروپ کے ممبرس ہیں، میرے شاگرد ہیں، میرے چاہنے ماننے والے ہیں، اپنے اساتذہ کے لیے بھی، اپنے اہل خانہ کے لیے بھی، سب کے لیے دعا کرتا ہوں، بالخصوص اپنے گروپ کے ممبرس اور اپنے شاگردوں کے لیے۔ بس یہی عرض کرنا تھا، چند پھوٹی باتیں خیال آیا کہ کہہ دوں سو کہہ دیا۔ یہ کوئی تقریر نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی تقریر کا موقع رہا تو تقریر بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ بس ایک گزارش، 11ویں شریف کے راشن کے لیے آپ اپنے تمام دوست احباب
جو 13 دسمبر 2020 کو 111 فیملیز میں سرکار غوث پاک کے نام سے ہم بانٹیں گے، اور ایک فیملی کا پارسل 1650 کا ہوگا۔ آپ خود بھی حصہ لیں، دوست احباب کو بھی ترغیب دیں، دینی کاموں میں آپ میرا تعاون کریں۔ میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں اور یقیناً کروں گا، اور مولا تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ میری دعا آپ حضرات کے حق میں قبول فرمائے گا۔ فی امان اللہ۔